علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی کیا سودی مال سے کسی ایسے شخص کی مدد کی جا سکتی ہے جو اپنے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے گھر کا کرایہ دے دیا جائے اور جس کے پاس سود ہے اس کا سودی مال ختم ہو جائے۔ محترم بھائی اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سود پر مبنی پیسہ پڑا ہوا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں سودی مال استعمال نہیں کروں گا، لیکن جو اس کے پاس موجود ہے اس کو وہ غرباء کے اندر بانٹ دے، یعنی صدقہ کر دے۔ کچھ کا خیال تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یعنی ایسی نیکی کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے فریق جو کہتے ہیں کہ ایسی نیکی کا فائدہ نہیں ہے، ان کی دلیل وہ یہ حدیث ہے، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی وعظ فرماتے ہوئے یہ بات کہی تھی، ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ وہ کیا حکم تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ اشیاء سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اسے غذا بھی حرام کی دی جاتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ جی یہ حدیث صحیح مسلم میں 1015 نمبر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، ترمذی میں 2999 نمبر پر موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر 8356 نمبر پر موجود ہے۔ جی تو محترم اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرام مال کو استعمال کرنے والے کی یہ دعا وغیرہ نیکی قبول نہیں کی جاتی، تو کیونکہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے بذات خود، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی وغیرہ کے اندر۔ تو دیکھیں جس بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہے حرام مال کے ذریعے، تو اس کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک ترمذی شریف کے اندر شروع میں ایک حدیث آتی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت وغیرہ کا جو مال ہوتا ہے، یعنی نجائز مال، حرام مال، جو مال حلال نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صدقہ، یعنی اس مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں کرتے، اور بغیر طہارت کے، یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے۔ تو بھائی ہمارے علم کے مطابق تو جو بات ہے وہ صحیح یہی ہے کہ سودی مال، چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، یا اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال، اس کے ذریعے سے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔